वालेकुम, ईद के रंग नियो के संग कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं हिना सलमान और वीवर्स मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। आज ईद का दिन है और ईद के दिन हमारी ये कोशिश होती है और ये ख्वाहिश भी होती है कि उन खूबसूरत चेहरों से आपको मिलवाया जाए जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनकी बातों को सुनना चाहते हैं। और आज ईद के दिन, ईद के तीसरे दिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनके होते हुए हमें किसी दूसरे मेहमान की ज़रूरत नहीं है ना। वो अपनी ज़ात में अंजुमन है, उनके बहुत से हवाला जात हैं, अदीब भी हैं, राइटर भी हैं, उसके अलावा बड़े वर्सटाइल एक्टर भी रहे हैं और बहुत खूबसूरत शख्सियत है। सबसे बड़े मेरे जो दिल के करीब उनका जो पहलू है, इतनी हमारे यहाँ शख्सियत है, वो है ना शायर बहुत अच्छे हैं। उनकी शायरी से हम सब बहुत शगफ रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह हो जाए या कहते हैं ना कि और बहुत से सदके तुम्हारे हो जाए, मेरे पास तुम हो जाए, या आप कहते हैं कि और भी बहुत से हैं, प्यारे अफजल, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो तमाम ड्रामे जो हैं आपको पता लग गया होगा जिन्होंने लिखे हैं। बेहतरीन स्क्रीन राइटर रहे हुए हैं, बेहतरीन लिरिसिस्ट लिखते हैं। इसके साथ साथ पोइट्री उनकी नो डाउट, लोग उनकी पोइट्री के टिकटॉक्स बनाते हैं। और उसके बाद अगर उनके थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बात की जाए, उनका एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर के बारे में बात की जाए, तो वो भी काबिले तारीफ है, बिकॉज वो हमें कहीं नहीं मिलता। तो वन एंड ओनली पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान, खलील रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर ईद मुबारक। इस ईद पर ईद मुबारक न कहता हूँ न सुनता हूँ। ये ईद कहाँ है? ये तो पुरसा है। मेरे इतने लोग शहीद हुए हैं, वहाँ हो रहे हैं। 165 बच्चियाँ हमारी शहीद हो गई, तो मुझे तो शर्म आती है ईद मनाते हुए ये बोली। तो खलील साहब, इसमें हम लोगों के लिए क्या पैगाम है? मसलन हम लोग बज़ाहिर सब चीज़ें कर रहे हैं, एक बेशक रस्मन ही हम ईद मना रहे हैं, क्योंकि आपकी जो तहरीरें हैं, आपकी जो बातें हम लोग सुनते हैं, इस वक्त क्या आप समझते हैं क्या हमें करना चाहिए ऐसा? शायद ये वो वक्त है कुदरत की तरफ से जब आपको सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है गैरत का वो सबक जो आप भूल चुके हैं, और वो अगर आज भी हमने ना सीखा तो जिल्लत हमारे सर पर खड़ी है। और अगले 2-3 दहाइयों के बाद पूरा जोग्राफिया चेंज हो गया होगा, गारंटीड। मैं आपको बताता हूँ, अगर आज भी मुस्लिम उम्मा ने गैरत का मुजाहरा नहीं किया, आज भी 165 बच्चियों की शहादत और 1444 दूसरे लोगों की शहादत पर ईदें मनाई, तो फिर वहां से भी कोई मदद नहीं आने वाली, जहां आप दुआएं करके सो जाते हैं सुबह। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होना पड़ेगा, इनको यकजहती का मुजाहरा करना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस अदरवाइज। वरना आप समझिए इस वक्त सरेदार खड़े हैं और आपके कत्ल का हुक्म है, और आप तो वो बदनसीब हैं जो अपने हाथों से अपने लोगों को मार रहे हैं। तो खलील साहब, जिस तरह आपने कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इकट्ठा तो होना पड़ेगा। गैरत के सिवा अगर कोई समझता है कि अब कोई चारा बाकी है, तो उससे बड़ा बेगैरत आदमी इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। कम से कम वो मुसलमान जिसने आज भी गैरत का सबक नहीं पढ़ा। हम जिस नबी की उम्मत से हैं, हमें तो तबलीग है, तरबियत है, हुक्म है, हमने किसी इंसान की जान नहीं लेनी। लेकिन जो पूरी उम्मत के दर पे हैं, उनको तो कभी नहीं छोड़ने का हुक्म हुआ। मेरा दीन एहतजाज करने वालों का दीन नहीं था, वो कसास लेने वालों का दीन है। तो वो कसास ना लिया गया तो अगली कुर्बानियां शायद हमारे बच्चों की होंगी। तो खलील साहब, क्या फिर हमने माजी से सबक नहीं सीखा? हमने कभी भी नहीं सीखा। हम मादियत के ऐसे नशे में डूब गए हैं कि हमें परवाह नहीं रही। वो एक मुट्ठी भर यहूदी आप पर पिल पड़े हैं आपको सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, और हमारे बीच में कई हैं जो उनके साथ खड़े।
अच्छा, पहले मुझे बताएं कि आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मैं बीमार रहा हूँ 1.5 साल, है ना। आपसे प्रोग्राम हुआ बहुत देर हो गई ना जी। उस वक्त मैं ठीक हुआ करता था, बल्कि पिछले माह की निस्बत जब मेरी मुलाकात हुई थी उसकी निस्बत बेहतर हो रहा हूँ। कंपैरेटिवली आप बहुत बेहतर हैं, और अल्लाह ताला सर आपको बेहतर भी रखे। जितना हम लोग आपको मैंने इस तरह के सदमे आते जाएंगे और मैं अमीयत और गैरत मुस्लिम को इस तरह देखता रहूंगा तो मैं कभी ठीक नहीं होने वाला। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हैं? क्या लिख रहा हूँ, फिल्में लिख रहा हूँ। फिल्में लिख रहे हैं? तो इस ईद पे भी आपकी कोई फिल्म आ रही है? अच्छा, इस ईद पे तो लिखने में अच्छा लिख रहे हैं। और ड्रामास? इतनी जल्दी इसके बाद फिल्में खत्म करने के बाद लिखूंगा। अच्छा, इसके बाद करने लिखेंगे आके। अच्छा खलील साहब, आपकी शख्सियत इतनी हमा जहत है, आपके ड्रामाज हों, आपकी शायरी हो, उसके अलावा फिर जो मुआशरे पर आपकी नब्ज़ है, जिस तरह आप दरिया कूज़े में बंद करते हैं हालात को बयान करके। सर, एक थी हमारे बचपन की ईद और एक अब की ईद है, वो जो एक ईद कार्ड्स का देना और कहाँ फॉरवर्ड मैसेजेस, कितना फ़र्क है। आपने तो दोनों अतवार बड़े करीब से देखे हैं। मुझे एक ईद कार्ड का पर लिखा हुआ एक शेर याद आता है किसी का। ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, वाह। ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पे तरस आता है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये आपका नहीं, किसी का शेर है। आप लिखते थे ईद कार्ड्स? या अच्छा, तो पूरी तहरीरें लिखते होंगे आप तो? नहीं, इतना वक्त कहाँ होता था। हाँ। उस वक्त मैं पढ़ाई में था। मैं बड़ा फोकस्ड आदमी हूँ, जब पढ़ाई कर रहा था तो फिर पढ़ाई से इश्क था। अच्छा। लेकिन वो गिने चुने चंद लोग होते थे जिनको मैं ईद कार्ड भेजा करता था, दोस्तों में। तो खलील साहब, जिस तरह हम अपने बचपन में वो शरारतें, वो ईद कार्ड भेजा करते थे बड़े फनी, किसी में कोई बंदर की तस्वीर लगा के कोई इस तरह की, तो आपका बचपन भी अब तो माशाल्लाह शरारती तो मैं बहुत था, लेकिन ये नहीं काम करता था। अच्छा, ये नहीं करता। लेकिन की हुर्मत को मैंने कभी नीचे गिरने नहीं दिया। कलम की इज्जत करता रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे दिया हुआ था राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, बड़े फोकस स्टूडेंट थे, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट दिल के करीब बहुत था? नापसंदीदा पूछ लो, वरना मेरे सारे सब्जेक्ट फेवरेट थे। अच्छा। केमिस्ट्री मुझे नहीं पसंद थी। नहीं पसंद थी? अच्छा, तो खलील साहब मिस करते हैं उस टाइम को जो अब कहाँ एक फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं और कहाँ पूरे जज्बात होते थे, कोई बाकायदा इख्तिमाम किया जाता था, ईद कार्ड लेकर इख्तिमाम के साथ लिखना। क्या है, मैं कहीं लिखा मैंने, जब से अपने खत लिखने बंद किए मोहब्बतें खत्म हो गई। वाह वाह, क्या बात है। जब से अपने खत लिखने बंद किए, जब से हमने खत लिखने बंद किए मोहब्बतें खत्म हो गई। वाह वाह वाह। आप एक मैसेज पे से शुरू होती है और उसके डिलीट कर देने पर खत्म हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, जब लिखते हैं इसमें बहुत इंस्पिरेशन काउंट होती है, आपको कहाँ से आमद आती है, कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर कितनी बार लिखते हैं, पढ़ते हैं? आमद कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? वहाँ से। वो आमद का ताल्लुक ही वहाँ से है। हाँ। और इंस्पिरेशन में यहाँ कोई नहीं मुझे। वेलकम बैक व्यूअर्स। खलील रहमान साहब से डिस्कशंस हमारी जारी हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े मतलब होते हैं और हम पूछते रहते हैं, बाद में सोचते रहते हैं मतलब था क्या। खलील साहब, अभी आपने बताया कि हलाल और हराम रिस्क क्या होता है, आपने इसको डिफाइन भी किया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टिकटॉक पे लोग अक्सर कमाते भी हैं। I'll not comment on that, वो किसी मौलवी को बुलवाइए। हाँ, तो आपको क्या लगता है? अगर तो आपका किया हुआ काम अखलाकी तौर पे और सोशली कंट्रीब्यूटिंग करा कम्युनिटी को, तो मैं नहीं कहूँगा ये हलाल है। और अगर आपको वो क्रिएटिव काम है, वो सोशली और अखलाकी तौर पर कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, तो एकदम हलाल है। हाँ। अच्छा खलील साहब, जिस तरह हमारी डिस्कशन जारी है, आपकी शायरी के बगैर हमारी ट्रांसमिशन भी अधूरी है और हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी भी ये तशनगी है कि वो आपकी शायरी सुने। तो सर, आपके तो माशाल्लाह जो शेर आपकी इस वक्त सुनाना चाहें सर, हम तो आपकी शायरी सुनने के मुंतज़िर हैं। एक शेर है जो अभी मैं सुनाऊंगा और वो बिल्कुल 2-3 दिन पहले का। मैं कहीं इंटरव्यू देने गया था। अच्छा। तो इससे पहले कि वो इंटरव्यू शुरू होता वो आमद हुई कि उस करबला में खोया था हमने हुसैन को। वाह। उस करबला में खोया था हमने हुसैन को,
اب ہم ملیں گے ان سے اس کربلا کے بعد. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شعر ہے سر, کیا بات ہے. اور اتنی گہرائی ہے اس کے اندر, اگر کوئی سمجھنا چاہے, اور موجودہ حالات کے حوالے سے جو آپ نے اس دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. خلیل صاحب, شاعری کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے یہ شاعری جس طرح یہ ایک مخصوص اس کا وقت ہوتا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا انٹرویو سے پہلے کسی بھی ٹائم کوئی آمد ہو جائے تو ہو جائے؟ وہ میری پہلے ابا امی شاعری کے خلاف تھے, پھر میری ابھی وہ ڈانٹے گی مجھے میری بیگم, تو امی ابا کو تو ذرا ضد کر لیتا تھا, بیگم سے ڈرتا تھا, بیٹی سے پہلے اسی سے ڈرتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں لکھنا, اردو میں لکھنا چھوڑ دی ہوئی تھی میں نے بالکل. اچھا. نام بھی نہیں لکھتا تھا اپنا, لیکن شعر تو آپ روک نہیں سکتے نا. تو وہ میں سوتے ہوئے کوئلہ رکھ لیتا تھا بیڈ کے نیچے. I was in Ashur Bank that time and I was posted in کوٹلی آزاد کشمیر. تو نیچے میں کوئلہ رکھ لیتا تھا بیڈ کے, اور اگر شعر ہو گیا تو کروٹ بدل کے نیچے فرش پہ لکھ دیتا تھا. صبح وہ اٹھ کے پانی گرم کرنے جاتی تھی, تو اس دورانی میں اس کو کاغذ پہ لکھ کے پرس والٹ میں رکھ لیتا تھا, اور جا کے بینک فون کرتا تھا اپنے دوست مرزا اکرام اللہ بیگ کو, اور فٹافٹ اس کو شعر سنا کے فون بند کر دیتا تھا. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویورز, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کی شاعری سے بھی ہم محظوظ ہو رہے ہیں. اور اب ایک بڑے مزے کا سیگمنٹ خلیل صاحب سے ہم کرنے جا رہے ہیں, جس میں ریپڈ فائر ہوگا. ریپڈ فائر ہوگا. چند لوگوں کے نام لیں گے, ان کو کوئی ایڈوائز کریں گے, کوئی مشورہ دیں گے خلیل صاحب, اور بڑا قیمتی اور مفت مشورہ ہوگا یہ. بسم اللہ کریں آپ. پہلے تو سید نور صاحب کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ ان کو کیا مشورہ دینا ہے, از اے ونڈرفل ڈائریکٹر, تو کام کرتے رہیں بس. نہیں, کوئی مشورہ ان کی پروڈکشن کے حوالے سے, ان کی مطلب کہ رائٹنگ کے حوالے سے. از اے گڈ رائٹر, کوئی شک نہیں اس کے رائٹر ہونے میں. چلے کومنٹ, کوئی شک نہیں ان کے ڈائریکٹر ہونے میں. ٹھیک ہے. ہمایوں سعید صاحب. ہمایوں تو میں 70 سال کا بھی ہوگا تو میں کہاں اس کو ہیرو ہوگا میرا. اچھا 70 سال تو ہاں, کیوں سر ایسا کیوں ہے یہ بھی بتائیں. 70 سال کے ہالی ووڈ میں ہیرو نہیں, بتا دو مجھے. تو انہیں کی کسی نے ماج کھولی نہیں, لیکن پاکستان میں اور بھی ہیں, اور بھی ہیں جو وہ کام اپنا جو مجھے جچ جائے گا کہ ہے بھائی کمال ہے, میں اس کے ساتھ کام کروں گا. سر لیکن وہ تو ہیرو, سب کے ہیرو ہیں, میرے بچوں کا بھی وہی ہیرو ہوں گے, میرے بھی وہی ہیں, میرے کوئی بات نہیں, تیرے انشاءاللہ تیرے بچے بھی ہیرو ہوں گے. سر لیکن کہیں تو دوسرا فیکٹر دیکھا جائے خلیل صاحب, یہ کیا ہے, ہم کیوں ہیرو پروڈیوس نہیں کر سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے نہ آئینے میں شکل دیکھی, یہاں تک ماں نے کیا تو بالکل شاہ رخ ورگا ہے, جیسے کرو کاری شاہ رخ بن گئے. نہ ہم نے اردو پہ محنت کی, نہ ہم نے ڈائلاگ ڈیلیوری پر محنت کی, نہ ہم نے بیلنس آف آرٹ آف بیلنسنگ ڈائلاگ سیکھا, اور نہ ہمیں یہ سمجھ آئی. بہت سارے تو ایکٹر ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا جو لائن بول رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر آپ دیکھو, نوکری حاصل کرنے کے لیے 16 سال دھکے کھاتے پڑتے ہیں ہم, وہاں عزت بھی کم ہے, پیسے بھی کم ہے, یہاں عزت بھی زیادہ ہے, پیسے بھی زیادہ, لیکن محنت نہیں کرنی. شکلوں کے اوپر شکلوں نے ایکٹنگ ہوندی ہے, خدا دے واسطے 3 گھنٹے دے وال رہندے نے تے گجے ایکٹر نہیں ہوندے. یہ عجیب سا کانسیپٹ آ گیا. 4 وال کسی لڑکی کے نکل آئے تو پریشان ہوئی ہوتی ہے, وہ جتنی دیر میک اپ آرٹسٹ آ کے ٹھیک رہو, خدا کا خوف کرو. اٹ از می ایز اے ڈائریکٹر, اٹ از ہم ایز اے ڈائریکٹر, جس نے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے یہ چاہیے ہو. تم نے نہیں مجھے بتانا کہ تم ایسے چاہیے ہو یا تم ایسے چاہیے ہو. اچھا, فواد خان از اے گریٹ ایکٹر, بٹ ہی ڈزنٹ ورک فار پاکستان, ویری ریئر. ہی پروبیبلی غلط ہے, آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کام کرتا وہ زیادہ. چوزی ہاں, اور اس کا چوزی ہونا حق ہے, اس کا حق ہے اس کا بالکل. بٹ ہی از اے ونڈرفل ایکٹر. ہی از اے ونڈرفل ایکٹر, کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اوپر. whether it's on a small screen or a big screen. Yeah, it be any screen. ٹھیک ہے. جاوید شیخ صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے he has done a wonderful job all through his career.
He's doing it. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे बेहतर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, you've been writing all your life. जावेद शेख साहब जब भी कोई सीन करते हैं तो वो इतना ग्रैंडियोर क्यों होता है? वो हमेशा अमीर दिखाते हैं अपने आप को, उनकी अमारत हमेशा नजर आती है, उनकी गाड़ियाँ, उनके लोग, वाई? मैं समझाता हूँ। जब मैं मेरे पास तुम कर रहा था ना, तो कहीं हुमायूं कोई ऐसे ख्याल आया या उसने छेड़ा मुझे, कहता खलील भाई ये मैं शहवार क्यों नहीं कर सकता? नहीं मैं शहवार कर लूं। मैंने कहा शहवार तुम नहीं कर सकते। कहते क्यों? मैंने कहा तुम्हारे हाथ में मैं 10 अरब डॉलर रख दूं ना कैश, तो तुम अमीर आदमी नहीं दिखते। अच्छा, ये ऑरा होती है जो बंदे की पर्सनैलिटी के साथ ट्रेवल करती है। अब वो हुमायूं वो हीरो है जो अमीर भी बन सकता है, गरीब भी बन सकता है। जावेद शेख साहब गरीब बनेंगे, लगना ही नहीं। गरीबों ने घर एडे सोने बाल होंगे ही नहीं, और सोने होने भी तो गुरबत की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह माड़े पैड़े होते हैं। ये बात आपने ठीक की। अच्छा, ये चीज देखते हैं। अच्छा खलील साहब, अदनान सिद्दीकी ने मुझे याद दिलाया, मैंने पहले भी आपके साथ काम किया हुआ है, वरना मैंने कभी काम ही नहीं किया था। मेरा ही अंदाजा था, तो मैं इस बात पे डट गया कि हुमायूं चाहिए और मुझे अदनान चाहिए। एंड आई वाज नॉट मोर कंसर्न अबाउट द हीरोइन, दिस वाज फर्स्ट एवर टाइम। मुझे ये दोनों चाहिए थे। इस पर बहस होती रही काफी देर। तो एक दिन मुझे हुमायूं नदीम दो बैठे हुए थे, कहते क्या वजह है, आपने तो कभी काम ही नहीं किया हुआ, और उमूमी तौर पर मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो। मैंने कहा मैं सारी तरफ निगाह दौड़ा के देख लिए, कोई बंदा नहीं है जो स्क्रीन पर सामने आके बिलियनर लगे। मेरा मानना है कि वो स्क्रीन पे पैर रखेगा तो लगेगा बिलियनर है। वाह। और वैसा हुआ, वो स्क्रीन पे पैर रखा, उसने बताया मैं बिलियनर हूं। तो ये ऑरा कुदरत की तरफ से अता होता है आपको। हमारे एक एक्टर हुआ करते थे, रेहान साहब, बेचारे फिटफिटी मोटरसाइकिल पे फिरते थे, माड़े आदमी थे, लेकिन वो स्क्रीन पर आता था तो लगता था उसने वो पूरा पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अच्छा, ये ऑरा होता है जो आपको अल्लाह की तरफ से, एक तो और आप क्रिएट करते हैं, एक आपको गिफ्टेड मिलता है। मीरा जी को क्या एडवाइस देंगे? मीरा ने कहा मेरे घर रहा करे। लेकिन मीरा जी फिर भी आपकी एडवाइस नहीं मानेंगे। मीरा मैं आपको बताऊं, मीरा को ऐसा उस तरह ना देखिए। मीरा वाज कुछ उसने अपने आप को मिसमैनेज किया, कुछ शी वाज मिसमैनेज्ड, वरना शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। आई सॉ हर इन बाजी, अमेजिंग एक्टिंग। तो अभी बल्कि उसका मैं सीरियल लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा उसके बारे में। बुशरा अंसारी साहिबा। अगला सवाल। सबा फैसल मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, और मेरा गाय काम भी करता हूँ उनके साथ, बल्कि रिपीटेडली करता हूँ। वो शी इज डूइंग वंडरफुली गुड। उनको क्या मशवरा दें? अच्छा, वो भी बड़ी बड़ी लिखी अम्मी आती हैं, हमेशा बड़ी पैसे वाली अम्मी आती हैं, गरीब नहीं लगती। वो भी चिट्टी गोरी है ना, तो जरा हमारे कॉन्सेप्ट है ना, चिट्टियां गोरियां बहुत हैं जड़ियां ने, वो गरीब नहीं लगती हैं, अमीर आती हैं। एंड सबा कमर, क्लास ऑफ माय कंट्री यार, शी इज क्लास। ठीक, माहिरा खान को भी बता दें। माहिरा खान मोस्ट प्रोबेबली मेरी बिज़ा जेट कर रही है, तो वंडरफुल एक्ट्रेस। ऐਵੇਂ तो नहीं लिया गया उसको, ऐਵੇਂ तो नहीं करेगी वो। इसका मतलब है क्लास है ना वो। शी हैज डन, मैं सदके तुम्हारे, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, आयशा खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैं उसको छोटी बहन कहता हूँ, मानता हूँ, और शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, अमेजिंग एक्ट्रेस। फिर अपने काम में मगन लड़की है वो, आयशा खान। अच्छा, आखिर में हम दोनों के लिए कोई नसीहत? यू आर डूइंग गुड माशाल्लाह। मैं हिना के साथ आज शायद दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। तीसरा? मुझे तीसरा। तो वो वाला मुझे याद, वो दूसरा था। That was great. I still remember that was very wonderful program. आपने बातें ऐसी तेनों में कलियां बातें आगा मशवरे। अच्छा, वो तो सुनाए जरा आप। हमेशा आप उस पे करते हैं, कोई भी सबके सामने भी अच्छी करती है। वो जो शेर है आपका, वापस ना आना, जब चले जाओ तो वापस ना आना। याद है पहले रोज कहा था
پھر نہ کہنا غلطی دل کی، پیار سمجھ کے کرنا لڑکی۔ یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک، مر جانے کی اگلی خبر تک، سمجھو یار خدا تک ہوگا، سارا پیار وفا تک ہوگا، پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا، چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا، چھوڑ دیا جو تیرا نہیں ہے، چلا گیا جو میرا نہیں ہے۔ یاد ہے پہلے روز کہا تھا یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا یا پھر پیٹھ پہ وار نہ کرنا، جب نادانی ہو جاتی ہے نئی کہانی ہو جاتی ہے، نئی کہانی لکھ لاؤں گا، اگلے روز میں بک جاؤں گا، واہ واہ، تیرے گل جب کھل جائیں گے مجھ کو پیسے مل جائیں گے۔ یاد ہے پہلے روز کہا تھا بچھڑ گئے تو موج اڑانا، واپس میرے پاس نہ آنا، جب کوئی جا کر واپس آئے، روئے تڑپے یا پچھتائے، میں پھر اس کو ملتا نہیں ہوں، ساتھ دوبارہ چلتا نہیں ہوں، گم جاتا ہوں، کھو جاتا ہوں، میں پتھر کا ہو جاتا ہوں۔ واہ جی واہ، بہت خوبصورت۔ ویورز، اسی خوبصورت شعر کے ساتھ ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔ تو ویورز، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب خلیل صاحب موجود ہوتے ہیں تو پھر کسی دوسرے مہمان کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور آپ کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ خلیل صاحب، ایک بڑا پیراڈائم چینج ہوا ہے 180 ڈگری پہ، پہلے کا ٹائم اور اب کا ٹائم۔ ایک وہ زمانہ تھا خلیل صاحب جو خطوط کا زمانہ تھا، خط پہلے بڑے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا تھا، پھر بھیجا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ابھی بریک میں بڑی خوبصورت سی آپ وہ شاعری بھی سنا رہے تھے۔ سر میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہم نے انجوائے کیا، اسے محظوظ ہوئے ہیں آپ کی وہ شاعری سے اور بات سے، وہ ذرا ہمارے ویورز تک بھی کی جائے۔ میری امی کا میکا، میری امی کا میکا میری نانی کھو گئی ہے، میری امی کا میکا میری نانی کھو گئی ہے، مجھ سے میرے بچپن کی کہانی کھو گئی ہے۔ واہ، خط لکھنا نہ خط پڑھنا، نہ سونا جیب میں رکھ کر، خط لکھنا نہ خط پڑھنا، نہ سونا جیب میں رکھ کر، محبت تجھ سے تیری ہر نشانی کھو گئی ہے۔ واہ، خط جب تک لکھا کرتے تھے ہم، محبت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بڑے رومانٹک پہلو تھے۔ خط جاتا تھا، پہلے تو ہم بچہ ڈھونڈتے تھے، اس کو روپیہ 2 روپے دیتے تھے۔ آمنی میں نے نہیں کیا ہوا، آپ کی قسم میں نے نہیں کیا ہوا، لیکن میں نے وہ خط لکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے۔ مجھ سے دوستیاں ہوتی تھی اس لیے کہ مجھ سے خط لکھوانا ہوتا تھا، اچھا، تو وہ بچے کو دیتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح پہنچتا تھا، اور اکثر غلطی ہو جاتی تھی، یا اس کے باپ تک پہنچ جاتا تھا یا اس کے بھائی تک۔ بھائی تو پھر توڑی لگایا کرتا تھا، باپ تک پہنچتا تھا تو اگلے 1 مہینے کے اندر اس لڑکی کی شادی منگنی ہو جاتی تھی۔ لڑکی تک پہنچ جاتا تھا تو لڑکی وہ خط لے کے گھر پہنچ جاتی تھی، پھر بےزتی ہوتی تھی وہ۔ اور جہاں کہیں دل مل جاتے تھے پھر محبتیں ہو جاتی تھی، پھر خط لکھے جاتے تھے۔ پھر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت پابندیاں زیادہ تھیں، لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے برخلاف ہوتی تھیں، تو وہ لڑکی کہیں اور بیاہی جاتی تھی، اور پھر وہ منظر دیکھنے والا ہوتا تھا۔ اگر آپ اس وقت تو یہ شادی ہال نہیں ہوتے تھے، تو چھت پر دیکھیے، کھڑے ہو کے دیکھیے، نیچے جو ٹینٹ لگانے میں اور کرسیاں لگانے میں، میزیں لگانے میں پیش جو لڑکا ہے، سمجھو اسی کو محبت تھی اس سے۔ اور یہ حقیقت، آپ ہنستے ہو، ان بیچاروں کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ ان محبتوں کے ساتھ عمر بھر جیے۔ تو یہ دس از سو رومانٹک آف لو، یو نو دیٹ۔ یہ سب خط کا متبادل آئی لو یو ہے؟ آف کورس ناٹ، توبہ استغفار، توہین ہے خط کی۔ تو آئی لو یو کہنے والا جو ہوتا ہے وہ محبت نہیں کرتا؟ نہیں، اب یہ بڑا اتنا غلط العام لفظ ہے۔ میں نے کہا نا، ہم تو
کسی ایکٹر نے اچھا شاٹ دے دیا تو ہم اس کو کہتے ہیں جفی ڈال کے لو یو یار. یہ بدنام لفظ ہے. کسی سے آپ خوش ہو جاؤ ویسے منہ سے نکل جاتا ہے. اب تو بھائی بہنوں دوستوں کو بھی کہہ دیتے ہیں ہم لو یو. تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. محبت کچھ اور چیز ہے, لو یو کچھ اور چیز ہے. جیسے وہ ایک جو جب یہ انگریزی کا جن جو ہے وہ یہ فریت ہمارے دماغوں پر چھایا تو ایک جملہ سننا شروع کیا میں نے, یو نو, ہر بات پہ یو نو. یہ تو کامن پریکٹس ہے. میں سیالکوٹ میں یونیورسٹی میں نہیں یونیورسٹی نہیں تھی, کہیں اور تھی, تقریر کر رہا تھا. تو میں کہا میں تانوں کڑیاں تے تہاڈے تے حیران ہاں. ایک زمانہ ہم سے کڈا رومانٹک لفظ ہے, تانوں سٹ لگی تسی کہ ہائے میں مر گئی. سچ رومانٹک تھی. ہن تسی تانوں سٹ لگی تسی یاد کر رہی ہوندی ہیں میں آؤچ کہنا آؤچ. رومانس از لاسٹ. اس انگریزی نے ہمیں وہاں مارا جہاں پانی نہیں ملتا. ٹرسٹ می واٹ ایور. سیریسلی. او گاڈ. Oh God. مفہوم پیچھے تو پیچھے کوئی 10-12 سال یہ چلتا رہا. او مائی گاش یار کون لوگ ہو تم, اللہ جنزی کون لوگ. آپ تو وہ بارور لوگ ہو نا, آپ کو کوئی بھی لفظ دے دو آپ اپنے لے لینا ہے. جینزی کا لفظ آ گیا, اب آپ بہت سارا لاٹ آپ کا جینزی بن گیا. تو کوئی چیز آپ کی بھی ہے ایجاد کی ہوئی, کوئی لفظ آپ نے بھی دنیا کو دیا. شرم آتی ہے اس بات کے اوپر. تم نے کبھی کچھ نہیں دینا کسی کو, بورو کرنا ہے ہمیشہ. پھر اتنے کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں خلیل صاحب ہم؟ ڈسکریمنیشن ہمارے ہاں نا شروع سے. جب دیکھو بنیادی طور پر ہم رعایا تھے, 1000 سال ہم بادشاہتیں تھی. تو بادشاہتوں میں رعایا ہوتی ہے, عوام نہیں ہوتے, جمہور نہیں ہوتے. اور رعایا غلاموں کی بدترین شکل ہے. غلام کو معلوم ہوتا ہے میں غلام, رعایا کو معلوم نہیں ہوتا وہ غلام. یہ بدنصیبی ہے. پھر 14 اگست 1947 کو اچانک آپ کو بتایا گیا کہ آج سے تم رعایا نہیں ہو, تم جمہور ہو. جمہور. ارے جمہور بننے کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے جو ہماری نہیں تھی. ہمارے ہاں جو حکومت کرنے والے لوگ آئے, وہ کام کرنے والے کو کمی, آپ کی جوتیاں گانٹنے والے کو موچی, کپڑے دھونے والے کو اپنا استری کرنے والے کو دھوبی, یہ کہہ کے گالی دیتے تھے. اور جو جڑا کام نہیں سی کرتا چودھری, بجائے اس کے کہ یہ شرمناک بات اس کے لیے ہوتی اگر کوئی جہاں ڈگنیٹی آف لیبر کو گالی دی گئی, اس سے کلاس پیدا ہوئی. ابھی تو یہ کم ہو گیا, ورنہ تو برسریام بولتے تھے موچیا کا منڈا ہے, وہ تو ابھی کا بچہ ہے, وہ اپنا فلانے دیتی ہے. وہ کرتے کرتے, اور ہمارے ہاتھ یہاں سے تو فیوڈلز کے ہاتھوں سے گورنمنٹ گئی نہیں نا. سرکار سم ہو دی ادر, وہ کیا ہے کہ ڈسگائزڈ میں ہو, وہ فیوڈلز کے ہاتھ میں ہوتی. تو فیوڈلز کے لیے ہم سب کمی ہیں. پڑھ لکھ کے ٹائی لگا کے گاڑی لے لی تو ہم کمی ہیں ان کے. They look down upon us. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا how to discriminate. ان کے بچے انگریزی بولتے تھے. مجھے یاد ہے میرا باپ جب مجھے سائیکل پہ لے کے جا رہا ہوتا تھا ڈان باسکو اسکول کی طرف کے قریب سے گزرتے ہوئے, ایسے حسرت سے دیکھتا تھا کہ میرا پتر ادھر پڑے گا. اور مجھے چڑ تھی اس بات کے اوپر. میرے سب سے زیادہ جھگڑے اس بات کے اوپر ہوئے ابا سے. ایک a mere language. Why don't you take pride in learning French and Chinese and Hindi and Sanskrit? اس کا کوئی پرائڈ نہیں. کیونکہ انٹرنیشنل. No, it is not international language. ان کے لیے نہیں تھی جنہوں نے ترقیاں کی ہے. مجھے ایک مثال دے دو کسی دنیا میں ایک ملک کی جس نے اپنی زبان کے علاوہ ترقی کی اور اس نے وہ ڈیولپ ہو گیا ہو. There is no one single example to be quoted. ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ کام کیا ہو اور اس نے ترقی کر لی ہو. صحیح بات.
کو یہ آپ کو دیکھا نا, آپ کو ساری چیزیں بوروڈ ہیں آپ کے پاس, مستعار. آپ کو بتایا گیا یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, آپ نے مان لیا. ہماری لینگویج کیوں نہیں انٹرنیشنل لینگویج؟ یہ سوچ کر کبھی شرم نہ آئی؟ ویسے آپ کسی کے کپڑے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہو, ہاں, کہ میں نے اس سے بہتر سوٹ خریدنا ہے. یہاں غیرت نہیں آتی. یہ چائنیز کو نہیں معلوم تھا کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, یہ فرینچ کو نہیں معلوم تھا, یہ جرمن کو معلوم نہیں تھا, یہ آپ کو ہی جاننا تھا, بیکاز آپ ایک آپ مفتوح ذہنیت کے لوگ ہیں. کانکررز, وہ کانکرر ہیں. ہم نے فتح کیا ہوتا ان کو, آج وہ ہیر وارث شاہ پڑھ رہے ہوتے اور بلے شاہ پڑھ رہے ہوتے, یا وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی پڑھ رہے ہوتے. تو آپ کی وہ محکوم ذہنیت جو ہے وہ آج بھی آپ کے ہاتھوں سے گر نہیں رہی. ہم اور 5 منٹ میں آپ کی انگریزی ختم ہو جاتی ہے. یا مجھے بتا دو کبھی انگریزی میں خواب دیکھا ہے؟ تو نہیں دیکھا تو نہیں آتی نا. خواب تسی پنجابی پشتو تے بلوچی جو ویکھدے ہو تے سندھی جو ویکھدے ہو. ویری ٹرو سر. تو ٹھسا دکھاتے ہو انگریزی کا. ہمارے گھروں میں تو باؤنڈ کیا جاتا ہے نا, انگلش بولو, کوئی مہمان آ جائے اس کے سامنے انگلش بولو, یہ کامن پریکٹس ہے. کہاں بولی جاتی؟ میں نے 11 سال بینکنگ کی, کوئی بندہ, ہم کوئی آپس میں پنجابی میں بات کرتے تھے, وہ خط آتا تھا تو ایک بندہ ڈھونڈتے تھے جس کو صحیح انگریزی آتی ہے وہ اس کا ترجمہ کرے گا. اے والی حالت سی. صحیح بات ہے. یہ اوقات ہے آپ کی. کم آپ نے سارے کام کرنے سے. اچھا مجھے بتاؤ, بڑے انگریز دان بن گئے ہو, اپنے ملازموں سے کیسے بات کرو گے؟ انگریزی بولو گے اس کے ساتھ, لے آؤ انگریز ملازم. آپ کو تو اس بات پہ ڈوب بننا چاہیے کہ کسی انگریز کو ٹھیک اردو نہیں آتی. یہ ویسے خلیل صاحب نے بڑی پتہ کی بات کی, اور بلکہ بعض کنٹریز میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا ہے, ٹرکی میں خاص طور پہ, ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو وہ جان بوجھ کے انگریزی میں بات نہیں. انگریزی سیکھو بھائی, میں منع نہیں کرتا ہوں آپ کو. اور خدا کے واسطے that is only a language. It's not be your entire life. ایون کہ پیرس میں بھی آپ جائیں تو they won't answer you. بالکل. میں ابھی مثال دے کے بیٹھا ہوں, نفرت کرتے آپ سے, آپ انگریزی میں بات کریں ان سے. ویورز, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پیٹریوٹزم کے اوپر جو بات کی ہے خلیل صاحب نے. It is not patriotism یار, خدا کے واسطے. یہ آپ کی اپنی ساخت ہے, اپنی حیت ہے, جس کو آپ نے بنانا ہے. پیٹریوٹزم تو بعد میں آتا ہے. بالکل. انگریزی کا پیٹریوٹزم سے کیا تعلق ہے؟ اردو یا آپ کی اپنی کوئی لینگویج, وہ آپ کی کلچرل آئیڈینٹی ہے, نہیں, سگی ماں تھی آپ کی, ماں بولی زبان. آپ نے سگی ماں کو کیواڑ میں بند کر کے ستیلی ماں سے محبتیں شروع کر دی ہیں. تو ستیلی ماں جتنی بھی اچھی ہو, سگی ماں جیسا پیار نہیں. تو آپ بتائیں پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں جاتی. سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے. بے شرمی کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہم نے. بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ انگریزی پڑھنے اور پڑھانے پر اپنا ضائع کر دی ہیں. آپ دیکھو پچھلے 35-40 سال سے آپ کے ہاں کوئی بڑا آدمی نہیں پیدا ہو رہا, کیونکہ پہلے تو آپ کو بچے کو 7-8 سال اس کے ضائع کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نے جو سوچنا ہے اس زبان میں سوچنا ہے. بڑی زبردست خلیل صاحب نے جو بات کی, اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے, لمحہ. مجھے چیلنج نہ کیجیے گا. میں نے 3 دفعہ انگریزی میں ٹاپ کیا ہوا ہے, اور میرے اساتذہ کہا کرتے تھے yes the passport to write and speak, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بالکل سر, ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, stay tuned with us. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا خیال ہے اس پورے انٹرویو میں کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا یا جس پر بات نہیں کی ہے. خلیل صاحب بڑی خوبصورت آپ نے جو اس سے پہلے بات کی. اچھا پھر ہم یہ بات کرتے ہیں, آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی بات کریں. پھر کرنی جی, شاعری کے علاوہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اس شاعری کے بغیر تو ادھورا ہے ہماری ٹرانسلیشن. آپ نے ماشاءاللہ ٹاپ کیا ہے 2 بار انگلش میں, تو 3 بار ٹاپ کیا ہے, تو کبھی یہ سوچا کہ میں انگلش میں شاعری لکھوں؟ انگلش میں شاعری لکھنے کے لیے سوچنا بھی انگلش میں پڑتا ہے یار. میں کیوں سوچوں گا خدا کے واسطے. انگریزی
ہم نا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ہاں بالکل, بولنے لکھنے بار بار لکھنے سے آپ کی ٹرانسلیشن سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی فلوئنسی ہو گئی ہے, اور نہیں بیبا, آپ کی ٹرانسلیشن کرنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. ہمیشہ سوچتے ہیں آپ اپنی زبان میں, اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ. ہاں, وہ جیسے کیا اس پہ ہوتا ہے نا موبائل پہ آج کل, اردو انگریزی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اسی طرح چل رہا ہے اندر بھی. ٹرانسلیٹر. ہاں, اور آپ کو سمجھ آتا ہے انگریزی ہوندی. ہاں. اچھا خلیل صاحب, جس طرح ہم نے پہلے شاعری کی بات کی, سر یہ ایک بڑی دیر سے ایک موضوع ہے, ہم تو شروع سے ایک سنتے آئے تھے کہ بچپن سے جب سے آنکھ کھولی کہ محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو سنا, تو سر یہ ذرا بتائیے کہ محبت دوسری دفعہ ہوتی ہے یا شخص دوسرا جو آپ بات کرتے ہیں وہ بیسکلی محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور محبت ایک ہی ہوتی ہے, آدمی دوسرا تیسرا چوتھا ہوتا ہے. وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں, کوئی نیا سوال کر لو یار. اچھا دیکھو, آپ نے چننے میں, اب پہلے بھی ڈسکس کر چکے اس کو, چننے میں غلطی کر دی تو محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. محبت کو فرق اس لیے اس وقت پڑتا ہے جب آپ اس آدمی پر ضد کر لیتے, then you are insulting your love. جو چلا جائے اس کو جانے دے. بسم اللہ انہوں بکے دیو 660-800 روپے دا. ویر میرا تیری مہربانی ہے, تو ٹائم تے دس دا میں. تیری مہربانی, ہاں معاف کر دو. یہ بہت لوگوں کے لیے پیغام ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کی جب آپ کا obviously جب آپ کو لوگ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کو محبت کا خیال آتا ہے, کیونکہ انٹینس چیزیں آپ نے کریٹ کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ لفظ غلط ہے کہ محبت انٹینس. محبت انٹینس نہ ہو محبت نہیں ہوتی, ورنہ انہوں کرن دی کی لوڑ ہے. محبت بنا دیتی ہے آپ کو. محبت gives you power, strength. اسے طاقت حاصل کیجیے. دیوداس I hate, I tell you. مجھے فلم چنگی لگی تھی. ہاں. اچھا خلیل صاحب, پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صنم بے وفا بھی ہو ہر جائی تو جو محبت, دیکھیو بے وفائی کا جو لفظ ہے یہ موجود ہی نہیں ہے, اس کو ہم نے ایجاد کیا ہے. محبت جو کرتا ہے, جس کو محبت ہوتی ہے, وہ بے وفا نہیں ہوتا. وہ بچڑ سکتا ہے آپ سے, وہ مر سکتا ہے, بے وفا نہیں. اور جو بے وفا ہوتا ہے محبت میں بے وفائی نہیں ہوتی, ملنا نہ ملنا ہوتا ہے. ملنا نہ ملنا ہوتا ہے. اور سر آپ کے نزدیک پھر خلیل صاحب وفا بے وفائی افیئرز میں ہوتی ہے, آپ کی مہربانی ہے. اچھا. ہاں. اور خلیل صاحب پھر جس کا لفظ بہت زیادہ آج کل سننے کو ملتا ہے ہمیں, وفا, آپ کے نزدیک وفا کا کرائٹیریا یا ڈیفینیشن عورت زیادہ وفادار ہوتی ہے کہ مرد؟ ڈیفینیٹلی عورت زیادہ وفادار ہوتی ہے. عورت وفادار ہوتی ہے. مرد نے جتنی وفا سیکھی ہے نا, جڑی تھوڑی بہت ہے انہوں کو, وہ عورتوں سے سیکھی ہے اس نے, اپنے پاس ہوتی نہیں ان کے. اور سر وفا کی ڈیفینیشن ایگزیکٹ ہے کیا خلیل صاحب؟ اس کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں, بہت سے. کوئی وفادار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ سب سے زیادہ مواقع لڑکیوں کو ملتے ہیں, اور وہ زیادہ وفادار ہوتی ہیں کیونکہ وہ جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتی ہے. واہ. کدی سنے کو منڈا لڑیا میں نے کڑی چھیڑ گئی ہے, واقعی ایسا نہیں کبھی سنا. 10 کڑیاں آئیں انہوں بچا لستے. لڑکی کے منہ سے یہ بے وفائی کے سب مواقع جان بوجھ کر لڑکی ضائع کرتی ہے. اچھا بتائیں, ایک بڑی بات ہے سننے میں بھی آئی, آپ برگر کیوں نہیں کھاتے؟ برگر اب کبھی کبھار کھا لیتا ہوں. پہلے کیوں نہیں کھاتے تھے؟ وہ ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا میرے ساتھ, بلکہ اندوناک کیا, اس نے مجھے سکھا دیا کہ میں غریب بچہ تھا, 3 بجے تک مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, اور بھائی چھوٹے کو میں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا, وہ نان لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا. نانوں کا شوقین تھا. تو شاد باغ میں ایک گاڑی ہوتی تھی پرانی کسی کے پاس, وہ کبھی کبھار مجھے دیکھنے کو نظر آتی تھی, دیکھنے کو ملتی تھی. تو میں گھر کے ساتھ ہی چوک تھا, اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا احراج کا. تو اتنے میں ایک نئی گاڑی آ کے کھڑی ہوئی میرے پاس. وہ میرا کلاس فیلو تھا, وہ امیر لوگ تھے, یا برانتھ روڈ میں ان کا بہت بڑا شو روم تھا. زیادہ کھلے سیر کراؤں, میں بھوک بھول کے نا فٹ سے میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, فٹ سے گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کا بڑا بھائی چلا رہا تھا, وہ بیٹھ گیا ساتھ. وہ اب سیر کرانے کے لیے لے کے نکلے,
اب یاد رکھنا مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن پہلے کچھ وقت تو میں بھول گیا کہ اس خوشی میں کہ میں کار میں بیٹھا ہوں۔ وہ لے کے آئے یہاں لبرٹی، میں شاید 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو یہاں گوگو برگر ہوتا تھا بڑا مشہور۔ اس وقت تک میں نے برگر کا نام سنا تھا، میں نے برگر دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو اشتیاق بھی تھا کہ یہ برگر دیکھے کیا ہوتا ہے، ہم یہ لوگ ڈسکس کرتے تھے اس کو۔ تو وہ آئے، گاڑی کھڑی کی، آرڈر دیا، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا آرڈر دیا۔ جب برگر آئے تو 2 برگر آئے، نہیں میرے آرڈر دیا انہوں نے، مجھے لگا کہ ان میں سے ایک نے نہیں کھانا، کیونکہ 2 آرڈر کیے تھے، 2 برگر آرڈر کیے۔ کچھ دیر بعد وہ لے کے آ گیا، 2 برگر دیے، دونوں بھائیوں نے کھانے شروع کر دیے۔ میں بھوک سے مر رہا ہوں، and I was looking at them amazingly۔ کھاتے کھاتے جو بڑا بھائی تھا اس کا، میرے کلاس فیلو کا، اس نے ایک ٹکڑا توڑا، کہتا لا کھلے کھا لا۔ میں کہا نہیں میں کھا کے آیا کھڑا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کہا، پھر میں نے منع کر دیا، اللہ معاف کرے، میں زہر کھا لیتا، وہ کبھی نہ کھاتا۔ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی میں اندر بیٹھوں اینی مور، لیکن مجھے شاد باغ کا راستہ نہیں آتا تھا پیدل لبرٹی سے، ورنہ میں اتر جاتا۔ میں بیٹھا رہا، 5:30 قریب، 5:45 قریب گھر پہنچے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے جو گرنے نہیں دیے تھے مجھے۔ میں دروازے پر کھڑا ہو کے میں نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ، اب میں اسی دن گاڑی میں بیٹھوں جب میری اپنی گاڑی ہو۔ تو اسی دن بیٹھا تھا، الحمدللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میرے خیال ہے ویورز، آج کی ہماری ٹرانسمیشن، I think the best transmission we had was with خلیل صاحب، اور بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے ان سے، اور وہی ایک ہی بات، اتھارٹیٹیو رویہ اور وہی خوبصورت آواز اور خوبصورت الفاظ جس سے بہت سے دلوں کے، جو لوگوں کے دل جو ہیں وہ محظوظ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آج اختتام ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اور ہنا کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سا اپنا خیال رکھیے گا، آپ کو بہت بہت عید مبارک، اللہ حافظ۔